صبح سویرے میرے عزیزوں یہاں گاڑی کے پیچھے لٹک کر ڈالے کے پیچھے لٹک کے جا رہا ہے، سبزی منڈی جا رہا ہے، فروٹ منڈی جا رہا ہے، کبیر والے جا رہا ہے، میرے عزیزوں شور کوٹ جا رہا ہے، جھنگ جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ کدے لی کردا پیا، بچیاں دے لی کردا پیا، اور نہیں یار صبح سوتے چھوڑ کے گیا، رات کو سوتے آ کے ملاقات کی، یہ تو تیرے سے بڑا دشمن کوئی نہیں۔ 10 سال کی جب عمر ہوئی اس وقت سے لے کر 21 سال کی عمر تک ایسے اپنے بچے پر شکنجا کس، جیسے شیر جانور پر، اس کی ہر ایک حرکت کو دیکھ، اس کے اٹھنے بیٹھنے کو، اس کے سونے جاگنے کو، تنہائی میں کیا کرتا ہے، مجمع کے اندر کیا کرتا ہے، بولتا کس طرح ہے، انگلی کا اشارہ کیسے کرتا ہے، بالوں کا اس کا سٹائل کیسا ہے۔ اگر تو نے 10 سال میں اپنے بچے کو کس لیا، شکنجا ڈال دیا، تو رب کعبہ کی قسم ہے یہی بچہ ہے۔ اللہ اکبر، جب یہ تیرے جنازے پہ کھڑا ہو کے کہے گا اللہم اغفر لی حینا و میتنا، عرش والا کہے گا سنانا تیرا کام ہے، تیرے باپ کے جنازے پر رحمت والی چادر ڈال دینا میرا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ مولوی صاحب کوئی تعویذ دے دو، بچہ نماز پڑھنے نہیں آتا، جوا کھیلتے تجھے دیکھا وہ تو جوا کھیلے گا، شرارتیں کرتے دیکھا، موبائل چلاتے دیکھا، پیکج بنواتے دیکھا تجھے دیکھے گا، روڈوں کے اوپر سگریٹ پیتے تجھے دیکھا کرے گا۔ کاش تو بچپن میں اسے نماز پڑھ کے دکھاتا، وہ بڑھاپے میں تجھے نماز پڑھ کے دکھاتا۔ کاش صبح صبح نور پیر کے ویلے قرآن کھول کے سورہ یاسین پڑھ کر اپنے بچے کو گود میں لٹا کر سورہ یاسین کی لوریاں سناتا۔ رب کعبہ کی قسم، جب تیرے پر نزاع کا عالم ہوتا، موت کا وقت ہوتا، یہ عبدالحنان مولوی ارشد کو بلا کے نہ لاتا، اپنے باپ کے پاس قرآن پاک کھول کے بیٹھ جاتا، سورہ رحمان دائیں کان میں اور سورہ یاسین بائیں کان میں سناتا۔ رب کعبہ کی قسم ہے تیرے باپ کی روح قبض کرتے وقت، تیرے قرآن کی تلاوت سنتے وقت تیرے باپ کو اسرائیل بھی جب لے کے جاتا، اسے لے جانے کے اندر مزہ آتا۔ میرے عزیزوں یقین جانو، اسرائیل لے کے جاتا، کہتا پروردگار عالم جب اس کے ہم لے کے آئے، اس کو گھر والوں سے جدا کر کے آئے، اس کی بچی مصلے پر بیٹھ کے رو رہی تھی، اس کی بیوی سجدے میں پڑی تھی، اس کا بیٹا سورہ رحمان سنا رہا تھا۔ اللہ فرمائے گا پھر جلدی کرو، علیین کے دروازے کھول دو، سجیل کے دروازے بند کر دو، اس کو کہہ دو نہ تجھے کوئی تنگ کرے گا، نہ تجھے کوئی ہلائے گا، نہ جلائے گا۔ جب قیامت کا دن ہوگا دلہن کی طرح تیرا استقبال کر کے اٹھایا جائے گا، نبی کے حوض کوثر پر لا کر جام کوثر پلا کے جنت کے 8 دروازوں سے تجھے داخل کروا دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ناراض نہ ہونا میرے عزیز، اللہ کرے میری بدگمانی ہو۔ بتاؤ تو صحیح، گھر کے اندر کتنے دن ہو گئے قرآن پاک کھول کے نہیں دیکھا؟ سارے کام مسجد کے اندر کر رہے ہو، ٹھیک ہے، فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھ جاؤ، اشراق پڑھ کے اٹھو، عصر کی نماز پڑھ کے گھر کیوں نہیں جاتے، ظہر کی نماز پڑھ کے گھر کیوں نہیں جاتے، فرض عشاء کے پڑھ کے 2 سنتیں پڑھ کے گھر کیوں نہیں جاتے، 2 قیام اللیل کیوں نہیں پڑھتے، 3 وتر کیوں نہیں پڑھتے، صلاۃ الحاجت کیوں نہیں پڑھتے، اللہ اکبر، 2 رکعت نفل والدین کے صالح ثواب کے لیے کیوں نہیں پڑھتے، صلاۃ الحفاظت کیوں نہیں پڑھتے، صلاۃ الشکرانہ کیوں نہیں پڑھتے۔ یا اللہ میں کچھ نہ تھا، تو نے سب کچھ بنا دیا، میرے پاس کچھ نہ تھا، تو نے سب کچھ عطا کر دیا۔ یا اللہ میں نے اچار روٹی مانگی، تو نے مرغا کھانا عطا فرما دیا۔ پروردگار عالم میری حیثیت، میرے اعمال سکی روٹی کے قابل نہ تھے، لیکن پروردگار عالم تو نے دیسی گھی کا پروٹھا کھلا دیا۔ سجدے میں جا، سبحان ربی الاعلی کہنا تیرا کام ہے، رزق کے دروازے کھول دینا خدا کا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، عصمت صحابہ، رحمت اہل بیت، رحمت اہل بیت، ماشاء بہت اعلیٰ۔ رو رہی ہے گھر کے اندر، ہوٹل پر ہوٹلنگ کرنے والا، میرے عزیزو چائے کے سٹال پر، چائے کے ہوٹل پر سب کو 20 روپے کے اخبار کی جھوٹی خبریں سنانے والا کیا کہتا ہے، ہن تے کوئی صلاح الدین ایوبی آوے گا جڑا بیت المقدس نو فتح کرے گا، ان گودوں میں صلاح الدین ایوبی آئے گا جنہیں غسل کے فرض پتہ کوئی نہیں۔
उलमा इकराम से गुजारिश करता हूँ, चलो ठीक है दीनदार तबके को गुस्ल के फर्ज पता है, 3 गुस्ल के फर्ज हैं मेरे अजीजों। कुल्ली करना, पहले जिस जगह गंदगी गिलाजत आगे पीछे लगी उसे अच्छी तरह पानी से साफ कर लेना। फिर मेरे अजीजों हाथ धो के फर्ज बतला रहा हूँ, 3 कुल्ली करना। अगर रोजा है तो मेरे अजीजों कुल्ली करो, अगर रोजा नहीं है तो गरारा करो, गरगरा करो, नरम हड्डी तक पानी लेके जाओ। फिर 3 मरतबा नाक में पानी डाल के हल्का सा सूंघो, सांस की नाली में ना जाए, नरम हड्डी तक जाए। तब 3 मरतबा पानी नाक में डालकर मेरे अजीजों इस्तिंशा कर लिया, उसको नाक को झाड़ लिया, उंगली डाल के गंदगी को साफ कर लिया। फिर उसके बाद मेरे अजीजों अपने जिस्म पर सर के बालों से लेकर पैरों के नाखून तक पानी अच्छी तरह डाल लो, बाल बराबर खुश्क ना रहे। मेरे अजीजों नापाकी से पाकी के अंदर आ जाएगा। आज से 2011 या 12 में कराची के अंदर बयान था, ग्लासको फैक्ट्री वाले, अल्लाह अकबर, उनके यहाँ तकरीर हो रही थी, उनके बच्चे ने 7 उम्रे 3 हज किए थे। जब मैंने उसे गुस्ल के फराइज बताए, यकीन जानो तकरीर के बाद हाथ पकड़ के चूम के रोने लगा। कहा मौलवी साहब मैंने 7 उम्रे किए, 3 हज किए, 2 बेटियां और 1 बेटा है, मुझे आज पता लगा गुस्ल के फर्ज कितने होते हैं। लेकिन हम तो चौड़े होके मेरा सुनाएंगे। हाँ, और आप भी चस्के लेते हो, नबी की सीरत के मजे लेते हो। अल्लाह अकबर, मेरा सुना दो, हलीमा दी लोरियां सुना दो। और मेरे अजीजों हलीमा की लोरियां, अल्लाह अकबर, सुनकर साहबा मैदान में नहीं आए बल्कि खुदा का कुरान सुन के मैदान के अंदर आए हैं। ठीक है, हलीमा माँ की लोरियां बरहक है, मेरे नबी की शान बरहक है, मेराज बरहक है। 1400 साल पहले मेराज हुआ, अब सुनाऊंगा। मेरा नबी मेराज पे गया, कौन लेने के लिए आया, किसने बुलाया, किन किन रास्तों से, किन किन जगह क़याम करके गया, अल्लाह ने क्या क्या दिखाया, अपनी नूर की तजल्ली की ज़ियारत अल्लाह ने कैसे करवाई। मेरे अजीज़ों, लेकिन इस मेराज में मुझे ये भी तो बतलाना चाहिए कि बात करने का तरीका क्या है। मेराज के अंदर ये भी तो बतलाना चाहिए, जिस नबी को मेराज करवाया माँ बाप के अदब का तरीका उसने क्या सिखलाया, जिस नबी को मेराज करवाया बहन भाइयों के साथ बर्ताव कैसे बतलाया, जिस नबी को अल्लाह ने मेराज करवाया पड़ोसियों से बरतने का तरीका कैसे बतलाया, जिस नबी को अल्लाह ने मेराज करवाया बेटी शादी हो जाए, उस बेटी जवान हो जाए उसका क्या हक है, बेटा जवान हो जाए उसका क्या हक है, मकान कैसे बनाना है, दुकान कैसे चलानी है। रब्बे काबा की कसम, माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक कोई ऐसा तरीका नहीं जो आमना के लाल ने बताया नहीं और सिखाया नहीं है। इसीलिए तो खुदा का कुरान कहता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ओ लोगो, किरदार में, गुफ्तार में, सोने में, जागने में, हंसने में, रोने में, बैठने में, उठने में, शादी में, गमी में, अपनों में, पराए में, अगर तुम्हें रास्ता भटका हुआ नजर आए कुरान खोल के देख लेना, किरदार में, गुफ्तार में मेरा मोहम्मद आला ही नजर आएगा। अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बारकल्लाह। दुनिया से मुतासिर होते हो मेरे अजीजों, आज जामिया मस्जिद निमरा की इफ्तिताई तकरीब पर मेरे अजीजों तामीराती काम के मराहिल पर आप मैं सारे इकट्ठे हो गए। जरूरी नहीं मैं चंदा मांगू, आप सारे दे के जाओ। अल्लाह आपको इस आने पर अजर अजीम अता फरमा दे और आपके उठने वाले कदम को अल्लाह खैर के बना दे। मेरे अजीजों, चंदा दो या ना दो, 5 तोहफे आज ले जाओ। आज 5 नबी की सुन्नतों को जिंदा करने के तोहफे ले जाओ। पहली मेरे नबी की सुन्नत, मेरे अजीजों, आप मेरे अजीजों दाई तरफ मांग निकालते हो, बाई तरफ मांग निकालते हो, दाई तरफ मांग निकालते हो, जिसको चीर कहते हैं, कंगी करते हैं, दाई तरफ निकालते हो, शीशे के आगे खड़े होते हो, 200-200 रुपए ले दे के कटिंग करवाते हो, 500-500 रुपए दे के कटिंग कराते हो। दाई तरफ कंगी करोगे, मांग निकालोगे, यहूदी राजी हो जाएगा, बाई तरफ मांग निकालोगे, ईसाई राजी हो जाएगा। बालों को ऊपर पीछे की तरफ कर लो या बीच में मांग निकाल लो तो आमना का लाल राजी हो जाएगा। अल्लाह अकबर। आज नियत करो इंशाअल्लाह हम बाल ऊपर की तरफ बीच में मांग निकालेंगे, टेढ़ी मांग निकाल कर हुजूर के सीने को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। करते हो नियत इंशाअल्लाह। और खुसूसन बच्चे नौजवान, अल्लाह की कसम क़यामत के दिन एक अमल हुजूर के साथ एक अमल की निस्बत भी अल्लाह को पसंद आगी, बेड़े पार हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। दूसरा मेरे भाई नाराज ना होना, ये सारे उलमा इकराम बैठे हैं, ये फतवा दो।
گھر سے غسل کر کے آئے، 100 روپے استری کاٹن کے جوڑے پہ کروائی، مدینے کی خوشبو، مدینے شریف کا سرما، مدینے شریف کا رومال، مدینے کی جالی والی ٹوپی، ہاتھ میں تسبیح پکڑ کر پہلی صف میں آئے۔ اللہ فرما رہے پر ہٹ، مجھے تیرا یہ چہرہ دیکھنا پسند ہی نہیں ہے۔ اے ظالمہ، ساری چیزیں مدینے والے کی لے کے آ، ساری چیزیں مدینے کی لے کے آیا، لیکن میرے سامنے مدینے والے کی سنت کو چھوڑ کے آ گیا ہے۔ جا جا، اس وقت میں مدینے کی چیزیں پسند کرتا جب مدینے والے کی صورت بھی لے کے آ جاتا۔ تکبیر، تابع ختم نبوت، شان صحابہ، احمد قرآن، نعرہ تکبیر۔ یہ داڑھی صرف کالی کملی والے کی سنت نہیں، تمام نبیوں کی سنت ہے۔ اوے لوگوں، میرے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ خدا کی قسم آج بھی جھنگ سے، بہاول نگر سے، منچنا آباد سے، کمالیاں سے، لاہور سے، ٹوبہ ٹیک سنگھ سے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے حضرات آج بھی جمعہ پڑھنے آئے تھے۔ کوئی ہاتھ میں پیسے پکڑا کے گیا، میرے عزیزوں کوئی جوڑے دے کے گیا، کوئی مدینے کی اسی مہینے لاک ڈاؤن میں ہونے کی وجہ سے 2 مرتبہ میرے عزیزوں میرے پاس اجوا کھجوروں کا تحفہ آیا۔ کیا کمی ہے؟ کیا میری داڑھی کی وجہ سے، میری پگڑی کی وجہ سے، میرے سنت کے چھوٹے موٹے لباس کی وجہ سے کیا لوگوں نے میرے سے سلام کرنا چھوڑ دیا؟ اوے لوگوں، دنیا تمہیں منہ لگائے نہ لگائے، کردار میں، گفتار میں کملی والے کا طرز اپنا لو۔ خدا کی قسم دنیا منہ لگائے نہ لگائے، آمنہ کا لال ضرور ہمیں منہ لگائے گا۔ سبحان اللہ۔ ہاں، آج آپ کے سامنے بیٹھا میرے عزیزوں، رات شیخو پورہ سے 1:30 بجے پتہ نہیں 1 بجے فارغ ہوا، صبح پیر محل پہنچتے 10 بجے بیان ہوا، 11:30 وہاں سے فارغ ہوا، پھر مجلس سے درود شریف ہوئی، اس کے بعد پھر جمعے کا خطبہ، پھر مجلس سے ذکر ہوئی، اس کے بعد حضرات کا ملنا جلنا، 5 بجے تک یہی سلسلہ رہا، آدھا گھنٹہ لیٹا تیسرے بیان کے لیے آ گیا۔ میرے عزیزوں، کیا لوگوں نے میرا فون نمبر ملانا چھوڑ دیا؟ اللہ اکبر، خدا پاک کی قسم۔ اور لوگوں، جب تک یہ کردار نہ تھا، یہ میرے عزیزوں جب تک یہ شکل و صورت نہ تھی، کوئی ہاتھ ملانے کو تیار نہ تھا۔ میرے عزیزوں، جب یہ شکل و صورت بن گئی، مکان ان کا کروڑوں روپے کا مکان بنایا، دعا کے لیے ان فقیروں کو لے کے جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، دسترخوان پہ بیٹھے، جب تک یہ داڑھی والا ہاتھ نہیں لگاتا، کوئی روٹی کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ میرے عزیزوں، کیا وجہ ہے؟ لوگ ہاتھ چوم کے جا رہے ہیں، لوگ مسافے کر کے جا رہے ہیں، لوگ دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہیں، لوگ جیب میں ہدیے ڈال رہے ہیں۔ اللہ کریم تیری کتنی شان ہے، تو نے قرآن کے 4 بول یاد کروا دیے، ساری دنیا کو اللہ تو نے قدموں میں جھکا دیا ہے۔ اوے لوگوں، اب بھی ان علماء کرام سے سبق حاصل نہیں کرتے۔ 10 سال ہو گئے کھالے بند، 10 سال ہو گئے مدرسے کی باہر سے جو آمدن ہوا کرتی تھی وہ بند ہو گئی۔ اللہ اکبر، پاؤنڈ بند ہو گیا، ڈالر بند ہو گئے، میرے عزیزوں ریال بند ہو گئے، میرے عزیزوں ٹکا پیسہ بند ہو گیا کہ مدرسوں کو امداد نہ دو۔ ایک مجھے مدرسہ دکھاؤ، کھالوں کے نہ ملنے کی وجہ سے، امداد کی نہ ملنے کی وجہ سے، علماء کے گرفتار ہونے کی وجہ سے، علماء کے شہید ہونے کی وجہ سے، طلباء کا مدارس سے اٹھانے کی وجہ سے مجھے ایک مدرسہ دکھاؤ جو بند ہو گیا ہو۔ واہ اللہ، تیرا نظام ہے، کول مائی کا لال ان کو بند کر سکتا ہے۔ خدا کی قسم جتنی مخالفت کی اللہ نے اتنے ادارے بنا دیے۔ یہ جامع عثمانیہ تمہارے پاس ہے، کیا اس مسجد کی ضرورت تھی؟ میرے عزیزوں، اتنے بڑے مرکز کے ہوتے ہوئے اللہ نے اپنا یہ چھوٹا سا گھر بنوایا۔ اللہ خدا کی قسم کفر کے منہ پر، نامرادوں کے منہ پر تماچا مارنا چاہتا ہے، مخالفوں کے منہ پر تماچا مارنا چاہتا ہے، اور کہتا ہے تم اعلان کرو۔ کیا اعلان؟ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، ہمیں ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی ضرب لگاتا جا، پروردگار عالم کی مدد کے دروازے کھلواتا جا۔ 1 لاکھ کے قریب بچہ، اللہ اکبر، جو وفاق سے وابستہ ہے۔ میرے عزیزوں، جو قرآن کا حافظ بنا، جو وفاق سے مدرسے وابستہ کوئی نہیں۔ لاکھوں مدرسے ایسے ہیں، اللہ اکبر، نکڑی سی مدرسی ہیں جہاں 10 قرآن کے حافظ بنے۔ یہ قدرت کا معجزہ نہیں تو کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ سنو، سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ رات کو میرے عزیزوں ایسے ہی اپنی سلطنت میں سیر کے لیے نکلا۔ اللہ اللہ، اس نے دور خیمے دیکھے، کافروں
गुलामों के खेमे, उनकी झोपड़ियां बनी हुई थी। सुल्तान महमूद गजनवी ने सूर से देखा, कुछ बच्चे खेमों के आगे, एक बच्चा इस खेमे के आगे, दूसरा बच्चा दूसरे खेमे के आगे किताब सी खोल के खड़ा है। वजीर से कहा, जा देख गया इस वक्त ये नन्हे मुजाहिद क्यों खड़े हैं। जब बच्चे गए, वजीर गया तो क्या देखता है, बच्चों के हाथ में अल्लाह का कुरान है और वो बच्चे सबक याद कर रहे हैं। वजीर साहब कहने लगे, ओ बच्चों, रात के वक्त कुरान की तिलावत कैसी? का हुक्मरान तो मुसलमान है, शायद वो भूल गया हमारे मदरसे में रोशनी का इंतजाम कोई नहीं, इसलिए मोहल्ले वालों के मकानों के बाहर खड़े होकर हमने जो उस्ताद को सबक सुनाना है वो याद कर रहे हैं। वजीर के पैरों से जमीन निकल गई। सुल्तान के पास गया और जाके कहने लगा, मियाँ तेरी सल्तनत के अंदर कुरान वालों के लिए रोशनी का इंतजाम नहीं, कल क़यामत के दिन आमना के लाल को, आमना के लाल के मेहमानों के बारे में क्या जवाब देगा? अल्लाह अकबर। अपने वजीर को लेके शाही महल में चले गए। जो कीमती लालटेन थी, जो कीमती रोशनी बल्ब कंदील थी, उठाई, कहने लगे जाओ कुरान के इदारे में लगा के आ जाओ और कहना वक़्त का हुक्मरान कहता है मुझे अल्लाह के वास्ते माफ कर दो, मुझे पता नहीं था, कल सुबह होते ही तुम्हारे मदरसे में आला रोशनी का इंतजाम किया जाएगा। मेरे अजीजों, जब वो कंदील मदरसे में आई तो मदरसे के तुलबा चारों तरफ बैठ के कुरान पाक पढ़ने लगे। अल्लाह अकबर। एक राह गुजरते ने उन बच्चों के पास इर्द गिर्द रोशनी के इंतजाम को देखा, कहने लगा, मियाँ ये रोशनी कहाँ से आ गई? बच्चों ने कहा, खुदा भला करे वक़्त के हुक्मरान का, उसने हमारे अंधेरे को रोशनी में बदल दिया। तो वो बच्चों से कहने लगा, तुमने उसके लिए कोई दुआ की? कहने लगे, उसे ना माल की जरूरत, मुल्क की जरूरत कोई नहीं, पैसे की जरूरत कोई नहीं। कहा चलो फिर हाथ उठाओ, मैं दुआ करूंगा, तुम आमीन कहना। बच्चों ने नन्हे नन्हे हाथ उठाए जहन से। मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, इरादे से दुआ न की, पढ़ते पढ़ते झूलते झूलते हाथ उठाए तो उस आदमी ने दुआ की, अल्लाह जिसने कुरान वालों के लिए रोशनी का इंतजाम कर दिया उसे अपने नबी की ज़ियारत करवा दे। मेरे अजीजों, बच्चों ने, कुरान पढ़ने वालों ने आमीन कह दिया। सुल्तान कहते हैं असर की नमाज के बाद मैं राजुल जन्ना में बैठा दरूद पाक पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते मेरी आंख लग गई। जब मैं आंख लगी तो मैंने ख्वाब में एक नौजवान देखा, हसीनो जमील खूबसूरत देखा। मैंने कहा कौन? का बाद में बतलाऊंगा। उठ के खड़ा हो, अल्लाह अकबर, मेरा दिल चाहता है मैं आज तुझे अपने गले से लगा लो। मैंने कहा कौन हो? बताओ तो सही। का मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। का कहाँ पर, कहाँ मेरा ख्वाब, कहाँ मेरी आंखें? फरमाया सुल्तान, तूने कल कुरान वालों के लिए रोशनी का इंतजाम किया था, उन कुरान वालों ने सबक याद करते हुए दुआ पर आमीन कहा था कि अल्लाह जिसने रोशनी का इंतजाम किया उसे हमारे नबी की ज़ियारत करवा दे, अल्लाह अपने नबी की ज़ियारत करवा दे। बच्चों की दुआ आसमानों को चीरती हुई अल्लाह के अर्श के पास पहुंच गई। ये उन्हीं दुआओं का नतीजा है। वक़्त का हुक्मरान आज तेरे ख्वाब में काली कमली वाला आ गया। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, ठीक है मेरे पास 10,000 देने के लिए रकम कोई नहीं, ठीक है मौजूदा हालात है, लॉकडाउन बार बार हुआ, कारोबारी जिंदगी मुतासिर हो गई, उधार ले ले के माल डाला हुआ है, गाहक आता कोई नहीं, सेल महल पैसा लेने के लिए आ जाता है, अल्लाह को सब कुछ पता है। मेरे अजीजों, ठीक है मेरे पास 10,000 देने के लिए, मेरे पास 20,000 देने के लिए गुंजाइश। और मौली जी आप तो 20,000 की बात करते हो, मेरे पास 500 रुपए देने की भी गुंजाइश कोई नहीं। अल्लाह फरमा ना दे, देने का इरादा तो कर ले। अल्लाह मैं कैसे? उठ के खड़ा होके कहे इंशाअल्लाह मैं 5,000 दूंगा, ना देना, मैं तेरे 5,000 का भूखा नहीं, तू नहीं तो कोई और दे के चला जाएगा। नतीजा क्या निकलेगा? क़यामत का दिन होगा, तू खड़ा होगा, पता नहीं तुझे 70 साल तक मस्जिद बनाने का, मस्जिद में चंदा देने का सवाब मिलता रहेगा। अर्श वाले मैंने तो 5,000 का इरादा किया था, वो ना दे सका। अल्लाह फरमाएगा हम तो बड़े गफूर रहीम है, माल मुल्क मेरे कब्जे में, मेरे बंदे तूने इरादा किया, उस वक्त से हमने फरिश्ते की ड्यूटी लगा दी, जब तक देता नहीं तो देने वालों में से शुमार करता जा, इसकी नेकियों से इसका खाता भरता जा। इतना करीम अल्लाह। या अल्लाह मेरे पास चल 5,000 कोई नहीं, मैं खड़े होकर नियत नहीं करता, बोली अरशद साहब को मेरे घर का पता है, वो उसने मेरे दरवाजे का पता है, वो बार बार मेरे दरवाजे पर आएगा। रब्बे काबा की कसम आज मेरे अजीजों मैं इजहार हमदर्दी
کے طور پر ایک چھوٹا سا عمل دے کے جا رہا ہو. او میرے بھائی, گھر سے باہر نکل کر گرمی میں موٹر سائیکل پر تگاری لانے کی ضرورت کوئی نہیں, تسلا لانے کی ضرورت کوئی نہیں, پیالہ لانے کی ضرورت کوئی نہیں. جس پیالی میں تم نے چائے پی, جس کولے میں, جس برتن میں تم نے, جس مگ میں لسی پی, میرے عزیزو اس برتن کو کنگھال کر, اس برتن کو, پیالی کو گگال کر, اس میں پانی ڈال کر اپنی دیوار کی مڈیر پہ رکھ دینا. تمہارے مکان کی چھت کے اوپر چائے والی پیالی میں پانی پڑا ہوگا, ادھر سے چڑیا اڑتی نظر آئے گی. اللہ اکبر, دھوپ میں اڑان کرتے کرتے اس کا حلق بھی خوش ہو جائے گا. جب میرے عزیزو اڑان کرتے کرتے تیرے مکان کی چھت کے اوپر پانی دیکھے گی اور پیالی دیکھے گی, اپنے آپ کو جھکائے گی اور تیری پیالی کے کنارے جب تُو نے ہونٹ لگا کے چائے پیچی اپنے پنجے جمائے گی اور 2 قطرے پانی کے یوں کر کے لے کر اور یوں کر کے آسمان کی طرف دیکھ کر ٹھنڈا سانس بھرے گی, پھر یوں اڑ کر اپنے پروں کو پھیلاتی جائے گی. علماء فرماتے ہیں اس کے پر ہلتے جائیں گے اور تیرے گھر پہ خدا کی رحمت برستی جائے گی. سبحان اللہ. شور کوٹ میں آپ سبزی لینے کے لیے گئے, بازار میں آپ سودا لینے کے لیے گئے, خدا کی مخلوق کو گرمی میں ماتھے سے پسینہ صاف کرتے دیکھا. اللہ اکبر, اسی وقت نیت کر لی, اللہ اللہ میرے پاس اتنے پیسے ہوتے 10 پانی کے کولر میں بازار میں رکھوا دیتا. اللہ قیامت کے دل فرمائے گا, آ جا, اسے بلا کے لاؤ, اس کو بلا کے لاؤ. یا اللہ عمل میرے پاس کوئی نہیں, ولی کہاں پر ہیں, غوث کتب ابدال تیرے دربار میں کھڑے, یا اللہ مجھے کیوں بلایا؟ میرا بندہ تیرا ایک سونا عمل میرے پاس آیا, مجھے پتہ ہے جس دن تو بازار نکلا تیرے پاس سبزی لانے کے پیسے نہیں تھے, تو نے میری مخلوق کے ماتھے پر پسینے دیکھ کے کہا اللہ میرے پاس گنجائش ہوتی میں ان کو ٹھنڈے پانی پلاتا. میرا بندہ تو نے میری مخلوق پر رحم کرنے کا ارادہ کیا, ہم نے اسی دن تیرے ساتھ حوض کوثر پلانے کا وعدہ کر لیا تھا. سبحان اللہ. گھر کے اندر امی سامنے بیٹھی ہے, گھر کے اندر ابو ادھر بیٹھا ہے, تھکا ہارا آیا, تھکا ہارا, مرتا مرتا گھر آیا, اٹھنے کی ہمت نہیں, ہاتھ دھونے کی ہمت نہیں, نہانے کی ہمت نہیں, کپڑے سینے کے اتارنے کی ہمت نہیں. میرے عزیزوں گھر آیا اور آ کر یوں ماں کو دیکھا, یوں باپ کو دیکھا, بیوی اٹھی, گرم گرم روٹی دودھ گرم لے کے آئی اور اس نے یوں ماں کی طرف دیکھ کے کہا امی نے کھادی کہ نہیں؟ اس نے کہا کھا لئیے. کہا کدو کھادی؟ کا شامی کھادی سی. ابے نے کھادی کہ نہیں؟ کہا نانا نہ دودھی پی لیا. اٹھا اور اٹھ کے اپنی روٹی کا چنگیر لے کر ماں کے پاس چلا گیا. امی جی پڑھو بسم اللہ, برکی تے لا لو, تھوڑی جی کھا لو, ابا تو بھی آ جا, نانا تو نہ آ, میں تو آتا ہوں, تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے گودی میں اٹھا کے لاتا ہوں. ماں باپ کو ساتھ بٹھایا اور ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے لگ گیا. ایک لقمہ ماں باپ کے منہ میں, ایک لقمہ ماں کے منہ میں, ایک باپ کے منہ میں دیا. عرش والا کہتا ہے فرشتو اس منظر کی تصویر لے لو, اس کی ویڈیو بنا لو, قیامت کے دن پہاڑوں جتنے گناہ لے کے آئے گا. اللہ اکبر, اس نے روٹی میں اپنی ماں کو شامل کیا, اس کے باپ کو شامل کیا. مجھے میری عزت کی قسم ہے قیامت کے دن بغیر حساب کے جنت کے اندر داخل کر دوں گا. کتنا کریم اللہ. یا اللہ ماں باپ میرے فوت ہو گئے, اللہ فرماتا ہے تیرے گھر کے اندر اور سنو اور سوکھی جنت, اس سے بڑی سوکھی جنت کیا ہوگی میرے عزیزو. یہ بازار کے اندر چلے جاؤ, ادھر بھائی کی دکان, ادھر دوسرے بھائی کی دکان. اللہ اکبر, دونوں نے دکان کا شٹر گرایا, دونوں نے تالے لگائے, موٹر سائیکل کا تالا کھولا, سواری پر میرے عزیزو ہینڈل کو سیدھا کر کے موٹر سائیکل سٹارٹ کیا. دونوں بھائی آپس میں یوں کر کے کراس کر کے, ایک ادھر کو اپنے گھر جا رہا تھا, ایک ادھر کو اپنے گھر جا رہا تھا. دونوں نے آمنے سامنے کھڑے ہو کے کہا آ جا گھر گوشت پکا ہے روٹی کھا لے. دوسرے نے کہا اللہ تینوں بوتا دوے, فرمایا اتنا بوتا عطا فرمائے گا تیری نسلوں کے پاس ختم نہیں ہوگا. فرمایا گھر جا کے تو وہ جو کھانا کھائے گا اس روٹی کے لقمے پر بھی اللہ تیرے میرے گناہوں کو معاف فرمائے گا. سبحان اللہ. یا اللہ میرا بھائی بھی کوئی نہیں,
فرمایا اولاد تو ہے، الہ العالمین بیٹے کوئی نہیں، بیٹی ہے، کتنی عمر کی؟ یا اللہ ابھی تو شیر خوار ہے، پنگوڑے میں ہے، وہ دیکھتی ہے اسے یہ نہیں پتا ماں کون باپ کون ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، جب تو روٹی کھانے لگے تو اپنی بچی کا پنگوڑا اس کی وا کر، اس کا جھولا اپنے پاس لا کے رکھ لے، روٹی کا ٹکڑا دے اور روٹی اپنے منہ میں لے کر ہلکا سا چبا، پھر اتنا سا ذرہ اپنی بچی کے منہ میں ڈال دے۔ اللہ اکبر، تیری بچی روٹی کا ٹکڑا لقمہ ذرہ منہ میں لے کر جب یوں یوں کر کے ہاتھ پیر مارے گی، اللہ اکبر تیری طرف دیکھ کے مسکرائے گی۔ فرمایا تو بچی کی طرف دیکھ کے مسکرائے گا، عرش والا تیری طرف دیکھ کے مسکرائے گا۔ فرمایا میرا بندہ بچیوں کی تربیت کرنے پر، بچیوں کو سینے سے لگانے پر، بچیوں کے سر پر ہاتھ پھیرنے والی ادا اگر مجھے پسند آ گئی تو 70 سال کے گناہوں پر رحمت کا قلم پھیرنے میں تیرا رب دیر نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ۔ کیوں خدا کے واسطے اللہ کی جنت کو اتنا مہنگا کر دیا؟ آپس کے اندر نفرت کے بیج بو کر، آپس کے اندر ایک دوسرے کی غیبتیں بدخوئییں کر کے کیوں ہم نے اللہ کی جنت کو مہنگا کر دیا؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ او لوگو جان مال میرے حوالے کر دو، میں سارے جہان سے بڑی جنت تمہارے حوالے کر دیتا ہوں۔ یا اللہ مال تیرا، جہان تیرا، وجود تیرا، پھر ہم تجھے کیسے کہے کہ بندہ نانا ہر چیز میری ہے، لیکن زبان ہلا کے کہہ دے اللہ میں نے جان بھی تجھے دے دی اور مال بھی تجھے دے دیا، میرا بندہ آنکھ بند ہونے سے پہلے جنت کا گھر میں تجھے دنیا کے اندر نہ دکھا دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ سبحان اللہ۔ اتنے قریب اللہ سے اتنی دوری۔ میرے عزیزو اگر میں ایک بندے کے پاس کچھ لینے کے لیے جاؤ کتنی منتیں کرواتا ہے، میرے عزیزو جو دینے کے لیے دروازے پر آتا ہے اسے لینے کے لیے کوئی تیار کوئی نہیں۔ آج سارا مجمع میرے عزیزو اللہ کے دربار میں توبہ کرے، میرے عزیزو اپنے آپ کی اللہ سے صلح کر لے، اللہ کو اپنے حق میں راضی کر لے۔ اور میرے عزیزو خدا کی قسم 2 منٹ تو کیا 1 سیکنڈ میں اللہ مان جائے گا۔ قیامت کا دن ہوگا، ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، پوری زمین کو سونے چاندی سے بھر کے لاؤ گے، اگر نہ ماننے تو کوئی اسے راضی نہیں کر سکتا ہے۔ آج میرا اللہ ماننے کو تیار ہے، ایک بول پر، وہ بول کیا ہے؟ میرے سمیت سارے کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ سنو سنو اگر تمہارے پاس دل والے کان ہیں، ابھی ابھی جواب آ گیا، بندے تو نے کہا معاف کر دے، میں عرش والے نے تجھے معاف کر دیا۔ بہت آسان اور سادہ سی زندگی، بہت ہلکی سی زندگی، 5 وقت کی نماز کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے اور حلال کی کمائی، حلال کی روزی، کسی کا دل نہ دکھانا، سچ بات کہنا، اپنے حق چھوڑ دو اور دوسرے کے حق کی ادائیگی کی کوشش کرو۔ خدا کی قسم آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، اللہ وہ گھر کی زیارت کرائے گا کہ دنیا کے سارے محلات ہی بھول جائیں گے۔ کوشش کریں گے نا میرے بھائی؟ یہ مسجد ہے، یہ مدرسے